الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ثم الصلاة والسلام علی محمد وعترته الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ دائمۃ علی اعدائهم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم قولہ الحق وہو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ایمان ایمان پروردگار عالم نے یہ ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ جمعہ مبارک کے دن، مبارک دنوں میں، مبارک مہینے میں یہ شرف بخشا ہے اور یہ سعادت عطا کی ہے کہ ہم اپنے پروردگار عالم کے حضور میں سر سجود ہو کر اس کا شکرانہ ادا کریں۔ یہ ایام، یہ جمعہ کے دن اور پھر اسی طرح عبادات، رب کریم کے حضور میں سرب سجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور میں، اپنے رب کے بارگاہ میں جا کر عجز و انکساری کا اظہار کرے، تواضع کا اظہار کرے اور اس بات کا اظہار کرے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، تو نے جو مجھ پر احسانات کیے ہیں، تو نے مجھ پر جو فضل و کرم کیا ہے، اس کا تقاضے ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تقاضے کیا ہیں؟ تقاضے یہی ہیں کہ پروردگار، تو نے بہت سی نعمتیں کی ہیں، میں ناچیز بندہ، میرا قلیل عمل تیرے بارگاہ میں آ کر سجدہ سر سجود ہو کر اظہار کر رہا ہے کہ یقیناً تو میرا پروردگار ہے، تو میرا عظیم پروردگار ہے، تو میرا عظیم رب ہے، تو نے مجھ پر بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، نازل کی ہیں۔ اظہار کرنے کے لیے آتا ہے پروردگار۔ یہ جو ایام جمعہ ہیں، جمعہ کے دن، یہ سید الایام کہلاتے ہیں۔ سید الایام کا مطلب ہے تمام دنوں کے سردار، یہ جمعہ کے دن کہلاتا ہے۔ اور اس دن نیکی کا اجر بھی 2 گنا ہو جاتا ہے۔ اس دن اپنے مرحومین کو یاد کرنا، یہ روایات میں ثابت ہے۔ تو ظاہر ہے نیکی کا جو عمل ہوتا ہے فقط زندوں کے لیے نہیں ہوتا، اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کے لیے بھی نیکی ہوتی ہے، ان کی نیکی انجام دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ فقط زندگی میں نیکی انجام نہیں دی جا سکتی، ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں ہی انجام دی جائے۔ اپنے مرحومین کو یاد کیا جا سکتا ہے، ان کے مرنے کے بعد نیکی کے ساتھ یاد کر کے، تلاوت قرآن کریم کر کے، ان کی یاد میں، ان کی مغفرت کے لیے لوگوں کو کھانا کھلا کر، ان کی مغفرت کے لیے یہ نیت ہونی چاہیے نا، اپنے والدین کی مغفرت ہو، ان کے لیے نیکی کے طور پر یاد کرنا، کوئی نیکی کا کام انجام دینا، صدقہ جاریہ کی بنیاد رکھنا، ایسا صدقہ، ایسا کام، ایسا نیکی کا کام جو زیادہ دیر تک رہے، دیر پا ہو، اس کی بنیاد رکھنا۔ جب تک یہ وجود رکھے گا، جب تک یہ نیکی موجود رہے گی، وہ پروردگار عالم اس کا اجر اور ثواب دیتا رہے گا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں کی دیواریں پھلانگ کر داخل ہو جائے، یہ نہیں ہے نیکی، دروازوں کی پشتوں سے داخل ہو جائے، گھروں کی پشتوں سے داخل ہو جائے، نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اگر گھروں میں داخل ہونا ہے تو دروازوں کے ذریعے سے داخل ہو جائے۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر نیکی حاصل کرنی ہے، نیکی انجام دینی ہے تو شرعی اور قانونی طریقے سے نیکی کو انجام دیا جائے۔ جو بہتر طریقہ ہے وہ شریفانہ انداز میں ہی نیکی انجام دی جائے۔
اگر نیکی انجام بھی دینی ہے تو خداوند کریم کے احکامات کے مطابق یہ نیکی انجام دی جا سکتی ہے۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اے دنیا والوں، شریف انسان دروازے پر جاتا ہے، دستک دیتا ہے۔ جو کمینے انسان ہوتے ہیں، جو برے انسان ہوتے ہیں، جو ڈاکو اور چور انسان ہوتے ہیں، انسان تو کہنا بھی انسان بھی نہیں اور توہین ہے، وہ دیواریں پھلانگ کر گھر کے پچھوڑے سے داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہی کارآمد ہوگی جو اللہ کے احکام کے مطابق انجام دی جائے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی الہی یہی ہے کہ احکامات الہی جو رب کریم نے قرآن مجید میں بتائے ہیں اسی کے مطابق انجام دی جائے، وہی نیکی ہوتی ہے۔ اور یہ سب سے اچھی چیز، جو بہترین چیز اس دنیا میں انجام دی جاتی ہے اور اس کا اجر اور ثواب اس دنیا میں ہی ملتا ہے انسان کو، وہ نیکی ہے۔ جس کا جلد ثواب ملتا ہے، جس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ روایات میں موجود ہے کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ تقوی الہی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ دیکھیے ایک شخص چاہتا ہے کہ میں مسجد بناؤں، نیکی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے، نیک سوچ ہے کہ مسجد بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ نیک کام کسی کی زمین پر بناتا ہے جو کہ دوسروں کی زمین ہے، قبضہ کر کے مسجد بنا لیتا ہے، کیا یہ نیکی شمار ہوگی؟ نہیں، نیکی شمار نہیں، چاہے ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، ایسی زمین پر جو قبضہ شدہ ہو، ایسی زمین جس پر ملکیت سے تصرف کیا جائے، جو دوسروں کی ملکیت پر قابض ہو جائیں اور قبضہ کر کے اس زمین پر نمازیں پڑھی جائیں، نمازیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے، محافل مجالس انجام دینا بھی نیکی کا کام ہے، لیکن کسی کے مال پر قبضہ کر کے ہتھیا کر ناجائز طریقے سے وہ عمل اگر انجام دیتا ہے یہ نیکی شمار نہیں ہوتی۔ وہ ایک شخص چاہتا ہے کہ واقعہ بھی یہ موجود ہے، ایک واقعہ کہ ایک شخص آیا پیغمبر خدا کی خدمت میں، وہ اگر کہتے ہیں جی آپ نے فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی انجام دیتا ہے پروردگار عالم اسے 10 گنا اجر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ جو ایک نیکی انجام دیتا ہے رب العزت اسے 10 گنا عطا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج میں ایک جگہ پر گیا، فروٹ فروخت ہو رہے تھے، میں نے چوری کے ساتھ 10 انار اٹھا لیے، ان میں سے ایک انار رائے خدا میں خرچ کر دیا، 10 انار کھا لیے۔ اب یہ کیونکہ ایک انار میں نے رائے خدا میں دے دیا، 10 گنا اجر مجھے مل گیا، ظاہر ہے میرا جو ثواب ہے وہ برائیوں پر حاوی ہو گیا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا تجھے بھول ہو گئی ہے، یہ نیکی اس طرح سے حاصل نہیں کی جا سکتی کہ دوسروں کی چوری کے مال کو راہ خدا میں خرچ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق خرچ کیا جائے۔ کسی کے مال کو ہتھیا کر دوسروں کو، غریبوں کو تقسیم کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ رشوت کے مال کو نیکی میں خارج کرنا یہ نیکی نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے، خیر نہیں ہے، یہ بھلائی اسی میں نہیں ہے۔ لوگوں کے مالوں کو ہتھیا پر قابض ہو کر ایک بھائی اور دوسرے بہن کے ناجائز اس کے جو ہے نا زمینوں پر قبضہ کر کے، ناجائز تصرف کر کے، قبضہ کر کے وہ کہے کہ میں مجالس برپا کرنا چاہتا ہوں، وہ کہے کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، پہلے بہن کا حق ادا کرو پھر جا کر نمازیں پڑھو۔ نمازیں قبول نہیں ہوں گی، پہلے بھائی کا حق ادا کرو پھر جا کے نمازیں پڑھو، پہلے اپنے امور ایسے انجام دو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ نمازیں اس وقت قبول ہوں گی جب تک کہ دوسرے امور بھی صحیح معنوں میں انجام دیے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر اسلام لائے ہو، اسلام میں داخل بھی ہوئے ہو تو مکمل طور پر داخل ہو۔ جو من کی چیزیں ہیں وہ آپ کے جو نا میٹھا میٹھا ہو تو پھر وہ کھا لیا، ہڑپ کر لیا،
اور جو کڑوی چیزیں ہیں اور جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں وہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ اسے نیکی نہیں کہتے۔ نیکی کا اجر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر انجام دے اس کی زندگی میں ہی اس کا ثواب اور اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اثرات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسے ہیں جس کا اس کے فوراً اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک نیکی انجام دینا اور دوسرا بغاوت، سرکشی۔ فقط بغاوت یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں جو نا ڈٹ جائے اور کہے کہ اپنی گلی میں کھڑا ہو جائے، کہے کہ یہ جو ہے نا جو بھی اس گلی سے گزرے گا پھر وہ اس کو نہیں جانے دوں گا، یہ فقط یہ بھی بغاوت نہیں ہے، اگرچہ یہ اچھا کام نہیں ہے، لیکن اگر اولاد اپنی والدین کی نافرمانی کرے یہ بھی بغاوت شمار ہوتی ہے، دنیا میں اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، میں آج کے نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ آج کل کے دور میں یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ والدین کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے ان کے ذہن میں۔ والدین آپ کا سرمایہ ہیں، والدین ہی آپ کی زندگی ہیں، والدین ہی آپ کے لیے مستقبل ہیں، والدین ہی آپ کی جنت اور جہنم ہیں۔ اگر والدین کی خدمت کریں گے تو جنت نصیب ہوگا۔ والدین کا عاق شدہ انسان اس دنیا میں بھی ذلت کا شکار ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ صاحبان ایمان، نیکی کا انجام دینا انسان کے لیے بہت کمالات کا باعث بنتا ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہوتی ہے جب تک کہ انسان راہ خدا میں شہید نہیں ہو جاتا۔ نیکیوں پر نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اگر ایک نیکی انجام دیتے ہیں تو نیکیوں کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ نیکی کی جو انتہا ہے وہ شہادت ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی اور نیکی نہیں ہے، شہادت کے اوپر بڑی کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ صاحبان ایمان، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا نیک انسان کی 10 علامتیں ہیں۔ نیک انسان اگر دیکھ لیں، ہم خود اپنے گریبانوں میں جا کے ہم میں خود بھی چاہیے کہ دیکھیں گرووں میں گریبان میں جا کے کیا یہ 10 علامتوں میں سے میری بھی کوئی ایک علامت موجود ہے یا نہیں ہے۔ توجہ ہے نا جناب والا؟ اگر اجازت تو 10 علامتیں بیان کر دوں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فرماتے ہیں کہ پہلی جو نیکی کی علامت ہے، نیک انسان کی علامت ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں خدا کی راہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے۔ اگر محبت کرتا ہے تو پیسوں کے لیے نہیں کرتا، اگر محبت کرتا ہے خدا کی راہ کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، دوستی بھی کرتا ہے تو خدا کی خوشنودی کے لیے دوستی کرتا ہے۔ اگر فرماتے دوسری علامت، اگر دشمنی بھی کرتا ہے تو خدا کی رضا کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ یہ نیکی کی علامت نیک انسان کی علامات میں سے ہے۔ تیسری نیکی کی علامت، نیک انسان کی علامت خدا کی خوشنودی کے لیے کسی کا ساتھی بنتا ہے۔ چوتھی نیکی کی علامت اللہ ہی کے لیے کسی کو چھوڑتا ہے، اگر چھوڑتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا 5ویں نمبر پہ خدا کے لیے کسی پر غضبناک ہوتا ہے، اگر غصہ ہوتا ہے تو اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر نہیں، وہ دیکھتے ہیں تو غصہ آتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، دیکھتے الہی حدود میں پامالی کہاں ہو رہی ہے۔ اگر باپ بیٹے کو برے کاموں کے لیے سرزنش کرتا ہے تو یہ نیک انسان ہونے کی دلیل ہے، اور نیک بچہ وہی ہوتا ہے جو باپ کے اس حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو کرہ لکم۔ فرماتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جسے آپ پسند کرتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں آپ کے خلاف ہوتی ہیں، وہ آپ کے لیے پسندیدہ نہیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ والدین آپ کے لیے نقصان دہ چیزیں بیان نہیں کر سکتے، والدین آپ کی بہتری کے لیے بتائیں گے، آپ کو راستہ صحیح طور پر متعین کرنے کا کہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اگر برا کام والدین کہیں تو اس سلسلے میں فرمایا کہ وہاں پر آپ ان کا کہنا نہ مانیں۔ شرک کے حوالے سے فرمایا کہ شرک کا حکم دیں تو والدین کا کہنا نہ مانیں، لیکن اگر نیکی کا حکم دیں تو ہمارا فریضہ یہی بنتا ہے کہ ان کے حکم پر سر تسلیم خم کریں۔ پھر آگے 6ٹھی جو نشانی ہے نیک انسان کے لیے، فرماتے ہیں خدا کے لیے ہی کسی سے راضی ہوتا ہے۔ 7ویں نشانی خدا کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے۔
اعمال میں سے یہ نماز، یہ روزہ، یہ رائے خدا میں خرچ کرنا، یہ خدا کو مد نظر رکھتا ہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اگر خرچ بھی کرنا ہے تو خدا کی راہ کے لیے، خوشنودی الہی کے لیے۔ اور بہت سے ایسے تقاضے کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر راہ خدا میں خرچ کیا تو میرے لیے کچھ تعریفی جملے بھی ادا کیے، یہ تقاضے بھی بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ ان کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ نہیں، خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اس سے میرے عمل سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ آپ راہ خدا میں خرچ کریں گے تو خداوند کریم اس کا اجر دوگنا عطا کرے، کئی گنا عطا، 10 گنا عطا کرے گا۔ پر میں دیکھیں جی مثال انہوں نے گندم کی بالی کی طرح دی، اگر ایک گندم بویا جائے تو کتنی بالیاں پھر نکلتے، اس سے کتنے گندم نکلتے، پتہ نہیں کتنے گندم کے دانے نکلتے ہیں۔ تو رب العزت پھر اللہ جانے نے خلوص عمل کا کیا ہوا، ایک عمل خلوص نیت کے ساتھ کیا گیا، ایک عمل رب العزت پتہ نہیں کتنے گناہ کر کے بڑھا کے انسان کے لیے لکھ دیتا ہے۔ خلوص شرط ہے اس میں، انسان جو بھی عمل کرے رضائے الہی کے لیے انجام دے۔ 8ویں نمبر میں ارشاد فرماتے ہیں خدا کے لیے ہی کسی کو بلاتا ہے، دعوت بھی دیتا ہے تو خدا کے لیے ہی دیتا ہے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی بڑے انسان کو اگر دعوت دے دیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے کچھ مزید عزت افزائی ہوگی، لیکن مومن کو دعوت نہیں دے، مومن کو خدا کی خوشنودی کے لیے دعوت دے۔ دعوت دینا ہے تو مومن کو اس کو مقام و مرتبہ دیتے ہوئے، اس کا تقوی دیکھتے ہوئے، اس کی نیکیاں دیکھتے ہوئے اسے دعوت دینی چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ 9ویں نمبر پر نیک انسان کی جو علامت ہے، فرماتے خدا سے اگر ڈرتا ہے تو خدا کے لیے ڈرتا ہے، فقط خوف الہی اس کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، خوف رکھتا ہے دل میں تو خدا سے ہی رکھتا ہے۔ پھر آخر میں 10ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اگر حیا بھی کرتا ہے تو خدا کے لیے حیا کرتا ہے، خدا کے سامنے حیا کرتا ہے کہ یہ جو عمل میں انجام دے رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی یہ جو میرا عمل ہے یہ خدا سے حیا کرتے ہوئے کہ کیا، اور دیکھنے والی ذات وہی ذات موجود ہے، زندہ و قائم و قیوم و حی و قیوم ہے۔ اگر چھپ کر بھی کوئی انسان یہ کہے کہ میں جو برا کام انجام دے رہا ہوں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چھپ چھپا کر ایسے کام کیے جاتے ہیں جو کہے گا کہ انسان کو خبر ہی نہیں ہوگی، پر انسان سے چھپ کر انجام دے رہا ہے، جو خالق انسان ہے اس سے چھپ کر کیسے انجام دے سکتے ہو؟ وہ تو دیکھ رہا ہے نا، خالق انسان سے کیسے چھپ سکتے ہو؟ اے نوجوانوں، میں آپ سے یہی کہوں گا، آج کل کا جو میڈیا کا دور ہے یہی ہے کہ آپ کہیں کہ کمرے میں بند ہوں اور ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے اور جو کچھ دیکھتا رہوں، یہ دیکھو کہ خداوند کریم کی ذات بھی تجھے دیکھ رہی ہے، رب کریم کی ذات وہی دیکھ رہی ہے، وہی عادل و منصف ہے، جو اس دنیا میں بھی عادل و منصف ہے اس آخرت میں بھی عادل و منصف ہے، فیصلہ کرنے والی ذات وہی ہوگی۔ اور دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، دیکھیں برے کاموں کے اثرات دنیا میں بھی ہی ظاہر ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ 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 یہ انسان کی زندگی خاتمے تک، انتہا تک پہنچتی ہیں، زندگی برباد ہوتے دیکھا ہے ہم نے ایسے افراد کو جو فقط میڈیا پر رہے اور برے برے چیزیں اور برے جو لگے رہے اور میڈیا پر تصویریں اور پتہ نہیں کیا کیا ویڈیوز دیکھتے رہے۔ میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں کو، یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ آہستہ 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 انسان کی زندگی کو ختم کر، جس طرح دیمک ہوتی ہے خراب کر دیتی ہے لکڑی کو۔ ایک فرمان آپ کی خدمت میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں اپنے مولا و آقا لنگر زمین و آسمان یعصوب الدین امام المتقین مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد وآل محمد، یہ آپ کا آج 2 دن کے بعد ان کی ولادت باسعادت ہے، آج کی شب انشاءاللہ یہاں پر جشن بھی منعقد کیا جائے گا، آپ سب کو دعوت ہے، خصوصی طور پر شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مقامی صدر پر یہ اس آب اداروں کو مت بھولیے گا، یہاں پر تشریف لائیں گے انشاءاللہ العزیز، جشن عظیم الشان منعقد کیا جائے گا آج رات کو نماز مغربین کے فوراً بعد۔ میں اپنے مولا کا فرمان پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے مولا وقع فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہے، اگر نیکی کے دروازے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو یہ 3 چیزوں کا خیال رکھے۔ فرمایا کون سی چیز؟ سخی، دل کا سخی ہونا، جس کا دل سخی ہوتا ہے یہ نیکی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ دوسرا، کلام کا پاکیزہ ہونا، حسن کلام،
طہارت کلام، کلام کے اندر اگر گفتگو بھی کرتا ہے تو پاکیزہ گفتگو کرتا ہے، کسی کی توہین نہیں کرتا۔ یہ پاکیزہ کلام بھی انسان کے نیک ہونے کی علامت ہے اور نیکی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ وقولوا قولا لینا، وقولوا قولا حسنا، یہ بہترین انداز میں گفتگو کرنے والی جو بات ہوتی ہے قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ بیان فرماتے نیکی کے دروازوں میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ دکھوں پر صبر کرنا۔ دکھ اور مصائب انسان کے زندگی کا حصہ ہیں، اس سے صبر و تحمل انجام دینا یہ بھی نیکیوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو